اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام من زار قبر الحسین عارفا بحقہ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ محترم اور معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ 40 کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور ابتدائی 40 سے آج تک جیسا کہ ہم اس وقت کربلا میں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جوگ در جوگ کربلا کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ قوت، یہ سلسلہ صرف اور صرف آپ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں پائیں گے۔ قومیں بہت سی ہیں، افراد بہت ہیں اور محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، لیکن حقیقتاً اگر آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے یہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دل میں محبت کو جگہ بھی دیتے ہیں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک منظر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اس وبائی دور میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تمام ادیان کے افراد اپنے اپنے طور پہ جو اپنے مذاہب میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کو اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا جو ان کا ایک طریقہ تھا اس کو بیان کرتے تھے، اس کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن اس وبائی دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تمام طریقۂ اظہار یہ کہہ کے ملتوی کر دیا گیا کہ یہ حالات ناساز ہیں، لہٰذا بعد میں وقت رہا، حیات رہی تو اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تنہا پوری کائنات میں یہ سلسلہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے محبوں نے اپنے یہاں باقی رکھا کہ حالات ناساز تھے، لیکن اس ناسازی کے باوجود حسین ابن علی کے غم کو کس طرح منانا ہے، کس طرح اس کا اظہار کرنا ہے، کس طرح پرسہ دینا ہے، یہ انہوں نے ترک نہیں کیا اور سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یہ حقیقتاً ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو خداوند عالم نے اس قوم کے اندر رکھا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر رکھا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں نے رکھا ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ ہوتی، یہ الفت نہ ہوتی تو ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہوتے، انہی افراد کی طرح ہوتے کہ جو دوسروں سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن جب وقت پڑا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ کر لیا تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنے آپ کو گھروں میں محصور نہیں کیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عاشور کا بھی اہتمام کیا۔ اس سے پہلے کہ عشرے میں بھی یہ تمام سلسلے دیکھے گئے کہ ہر طرف سے پابندیاں تھیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں نے پورا سلسلہ قائم رکھا۔ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر آپ غور کر لیں تو حقیقتاً جو حسین ابن علی کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم ان احسانات میں کسی بھی ایک احسان کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں چکا سکتے۔ چاہیے جائے کہ ہم تمام تر احسان کو ہم ادا کریں، اس کا بدلہ چکائیں۔ یہ حسین کی محبت جو ہم سے محبت ہے، حسین ابن علی کی جو ہم سے الفت ہے، یہ اس الفت کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک اظہار ہے کہ ایسی امت، ایسے افراد حسین ابن علی کو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، یہ ایسے افراد حسین ابن علی کو ملے ہیں۔ آپ غور کر لیں کہ معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ہم 40 کے حوالے سے ہیں، 40 کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ بیتاب ہیں کربلا آنے کے لیے تاکہ 40 کربلا میں کر سکیں۔ خدا کی قسم، ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں پر انسان کچھ دیر اگر اپنے اذہان کو کربلا کی سرزمین کے قریب لائے اور یہ راستے میں جو پیدل لوگ چل رہے ہیں ان کی مشی کو دیکھے،
تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ بارہا یہ کہا گیا ہے کہ حسین ابن علی کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے تفکیر کی ضرورت ہے، کیونکہ کربلا میں جو حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تھی یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے انسان کو احساس کی منزل میں پہنچنا پڑے گا، اس کے لیے انسان کو وہ مراحل طے کرنے پڑیں گے کہ جہاں پر انسان پہنچ کر کسی ایک مرحلے کو سمجھ سکتا ہو۔ اب اگر کربلا کی ہم بات کریں، اربعین کی بات کریں، تو حسین نے قربانی کس کے لیے دی؟ کسی بشر واحد کے لیے دی، کسی قبیلہ واحد کے لیے دی، کسی ایک خاندان کے لیے دی، کسی ایک ملک کے لیے دی، یا پھر اگر ہم اس کی وسعت میں آئیں تو جیسا کہ دوسری اقوام کے افراد بھی، عیسائی مفسر ہو یا ہندو مفسرین ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ حسین ابن علی نے کسی ایک قبیلے کے لیے، ایک بشر کے لیے قربانی نہیں دی ہے، بلکہ کس لیے قربانی دی ہے؟ کہا بشریت کے لیے قربانی دی ہے، اور جو بشریت کے لیے قربانی دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم اگر مفسرین اسلام کو ایک طرف رکھیں اور دوسرے مذاہب کے مفسرین کے حوالے سے بات کریں، ہندوؤں نے بڑھ کے کلام لکھے، ہندوؤں نے بڑھ کے کتابیں لکھی، کس پہ کتابیں لکھیں؟ حسین ابن علی کی محبت میں حسین کے کسی ایک واقعے کو پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، اس کے اندر سے وہ جواہر تلاش کر رہے ہیں کہ جو جواہر حسین ابن علی نے اس میں رکھے ہیں۔ ہندو مفسر بڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے کربلا کو جب پڑھا اور باقاعدہ اس نے کتاب اس پہ لکھی، پھر کتاب لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ قربانی امام حسین کی جو ہے وہ کسی شخص واحد کے لیے نہیں، پھر کس کے لیے ہے؟ کہا حسین ابن علی کی قربانی یہ بشریت کے لیے ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ کائنات میں بسنے والے ہر ذی روح کے لیے ہے۔ یعنی کہ کم سے کم اس نے اپنی فہم کو وہاں تک پہنچایا ہے کہ جہاں پر امام حسین اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ بڑھ کے کہتا ہے کہ بشریت کے لیے قربانی دی، یعنی کہ اقدام امام حسین بشریت کے لیے تھا، اقدام امام حسین انسانیت کے لیے تھا، امام حسین کی قربانی تحفظ انسانیت اور تحفظ بشریت کے لیے تھی۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام اس قربانی کو پیش کر کے بشریت کو جلا بخش رہے ہیں، بشریت کو دوام بخش رہے ہیں، بشریت کو حیات نو عطا کر رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بشریت میں ہے، جو انسانیت میں ہے، اس کے لیے بھی حسین ابن علی کی طرف کوئی نہ کوئی ایسا موقف ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس سے یہ ہو کہ حسین نے ہمارے لیے قربانی دی ہے تو ہم بھی حسین کے لیے کچھ کریں، حسین ابن علی نے ہمارے لیے اپنے کنبے کو لٹایا ہے تو ہم بھی حسین کے لیے کچھ کریں۔ اور یہ سلسلہ ہم کائنات میں دیکھتے چلے آئے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے، چاہنے والے ہر اعتبار سے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ حسین کے لیے اپنے دروازے کو کھولتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر انسان، ہر حسین کا چاہنے والا یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، یہاں پر لمحہ فکریہ ایک اور بھی ہے۔ ہم جب مشی کر رہے ہیں، ہم ایام عزا میں ہیں، ہم غم حسین منا رہے ہیں، ہم سلسلہ محرم میں ہیں، ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، ہم مصائب امام حسین پڑھ رہے ہیں، انہی سلسلوں میں ہم نے وہ چیز فراموش کر دی ہے کہ جس کو ہمیں سب سے زیادہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم نے ہر مجلس میں اپنے آپ کو سامنے رکھا، ذاکرین کو سامنے رکھا، ماننے والوں کو سامنے رکھا، فرش عزا کو سامنے رکھا، لیکن کیا ابھی ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ اسی مجلس میں امام زمانہ بھی موجود ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ اپنے سامنے رکھا کہ ہم امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امام کے سامنے ہیں، اور امام کے سامنے ہمیں کس طرح سے ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں سلسلہ کہاں سے ملا؟ یہ فضیلت ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ شرف ہمیں کہاں سے ملا؟ کہا یہ غم امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اگر ہم مشی پہ جا رہے ہیں تو ہم فرشتوں کے زیر سایہ ہم مشی کر رہے ہیں، وہ فرشتے کہ جو سب کو یا سب کے در پہ نہیں آتے یا سب کے لیے اپنے پروں کو نہیں پھیلاتے، وہ آپ کے لیے اپنے پروں کو پھیلا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں، وہ آپ کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں،
یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے تھے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا یہ سلسلہ امام حسین علیہ السلام کی عزا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عزائے امام حسین سے تمسک ہمارے لیے شرف کا باعث ہے۔ عزائے امام حسین سے جڑنا یہ ہماری فضیلت کا سبب ہے۔ لیکن ان فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اس عزا سے ملا ہے وہ ہم نے کتنا چھوڑا ہے، کتنا اختیار کیا ہے، یا ہم اس سے قریب ہیں یا ہم اس سے کتنی دور ہو گئے ہیں، یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام اسی شے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو انسان بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سے گناہ؟ ابھی جو ہم کر چکے ہیں وہ، یا جو بعد میں ہونے والے ہیں وہ؟ تو امام نے فرمایا کہ جو گزر چکے ہیں وہ بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو انسان کرنے والا ہے اس کی بھی مغفرت اس ایک زیارت پہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں تو ہماری زیارت صرف ایک زیارت نہیں ہے بلکہ غفران ذنوب کا سبب ہے۔ ہماری زیارت صرف زیارت نہیں ہے بلکہ یہ زیارت وہ ہے کہ جو ہمیں بلندی عطا کر رہی ہے، جو ہمیں شرف عطا کر رہی ہے، جو ہمیں فضیلت عطا کر رہی ہے، جو ہمیں عروج عطا کر رہی ہے۔ لیکن کب؟ کیا ہر زیارت، ہر آنے والا مغفور ہو جائے گا؟ ہر حسین کی زیارت کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اگر ہر آنے والا گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے تو نہ جانے کتنے غیر اسلام والے بھی یہاں پر آئیں، اس کا مطلب کہ وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو گئے۔ اب سوال یہ یہاں پر پیدا ہوگا کہ بہت سے افراد آتے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں ملک کا سفیر آیا، کربلا زیارت کی، آج فلاں رہبر فلاں مذہب کے آئے، کربلا انہوں نے زیارت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس معصوم کی حدیث کو غور سے دیکھیں تو امام نے کیا کہا ہے؟ من زار قبر الحسین، کہ جس نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی۔ اگر جملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو حقیقت میں یہ پیغام عام تھا، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن امام نے اسی درمیان ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، عارفاً بحق، کہ جو امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے امام حسین کی زیارت کرے۔ اس کا مطلب اب حق امام کیا ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوگا۔ کہا کہ حق امام یہ امام واجب الطاعہ ہے، کہ جس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ کیا ہم امام حسین کی یہ جو فضیلت خدا نے عطا کی، ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، سلسلہ امامت میں یہ ہمارے تیسرے امام ہیں، ہم یہ جانتے ہیں۔ لیکن امام نے یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ صرف تم کربلا زیارت کے لیے آؤ اور تمہارے گناہ نہیں، بلکہ امام کہتے ہیں عارفاً بحق ہی، کہ جو حسین کی زیارت ان کے حق کو پہچان کر کرے۔ مولا عارفاً بحق ہی کیا ہے؟ کہا امام واجب الطاعہ ہوتا ہے، امام کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم اس منزل پہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ امام واجب الطاعہ ہے، ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا یہ حق ہم پہ واضح ہوا، یہ بات ہم پہ واضح ہوئی؟ ہاں، اگر امام کو واجب الطاعہ مان کر ہم کربلا پہنچتے ہیں، اب یہاں پر امام کاظم علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ آگے بڑھتی ہے، من زار قبر الحسین عارفاً بحق غفر اللہ لہ، کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ما تقدم من ذنب وما تأخر، کہ جو گناہ گزر چکے ہیں اور جو گناہ آئندہ ہونے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر عموماً ایک بات کہنا اور بھی ضروری ہے کہ ایک انسان جان کر کے گناہ کرے۔ اب اگر جان کر کے گناہ کر رہا ہے تو یہ ایک سلسلہ، ایک بحث دوسری ہے۔ بہت سے گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس منزل پہ افتراق کی ضرورت ہے، یہ پوری ایک بحث کا عنوان ہے۔ لیکن اجمال طور پہ یہ ہے کہ وہ گناہ کہ جو جان کر کے انسان کرے، اس گناہ کے سلسلے میں یہاں بحث نہیں ہے، وہ ایک دوسرا راستہ ہے۔ وہ گناہ کہ جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اسی لیے روایات میں ہے کہ محشر میں بہت سے گناہ انسان کے ایسے ہوں گے کہ جب اس
کا عذاب اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ تمہیں یہ اس کا عذاب ملا ہے، تو وہ سوال کریں گے مالک یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، پھر یہ کہاں سے اس کا عذاب ہمارے اوپر ہے؟ تب وہاں پہ بتایا جائے گا دیکھو فلاں جگہ فلاں وقت تم نے یہ کام کیا تھا۔ انسان لاشعوری طور پر بہت سے گناہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف معصوم ارشاد فرماتے ہیں ما تقدم من ذنب و ما تأخر۔ اب یہاں پر جب ہم امام کو واجب الطاعہ مان کر کربلا آتے ہیں، اور کربلا جیسی درسگاہ سے اگر ہم درس نہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درسگاہ میں قصور نہیں، آنے والے میں قصور ہے۔ اور یہ وہ کربلا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کسی ایک صدی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے امام نے قائم کی ہے۔ درسگاہیں قائم ہوتی ہیں، اس کے بعد وقت گزرتا ہے اور اس کے آثار بکھر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ یہاں پر اس درسگاہ کی بنا رکھی تھی، اور دیکھتے دیکھتے یہ درسگاہ پوری دنیا پہ محیط ہو گئی۔ اب یہ درسگاہ ایسی ہے کہ اس کا مکتب آپ کو پوری دنیا میں ہر جگہ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے ہمیں درس لے کے آگے بڑھنا ہے، ہم اس درس کو اور آگے بڑھائیں۔ اب ہم زیارت کے لیے آ رہے ہیں، یہاں پر جب ہم زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں تو آپ غور کریں کہ عموماً اس وقت ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کربلا آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کربلا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کربلا درس لینے کے لیے۔ کربلا جہاں گریہ کی منزل ہے، جہاں حزن کی منزل ہے، وہیں درسگاہ ہے، وہیں انسانیت کا ایک ایسا مکتب ہے یہ کہ جہاں پر آنے والا اگر باظرف ہوتا ہے تو حر بن کر ابھرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اپنے آپ کو حسین کے محبوں کی شکل میں صرف نہ پیش کرے بلکہ اخلاقاً بھی حسین کا محب بنے، کرداراً بھی حسین کا محب بنے، ہر لحاظ سے اس کو چاہیے کہ وہ حسین والا بنے۔ اب یہاں پر جب ہم آہستہ آہستہ اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں تو بہت سی باتیں ہیں کہ جو اس کے ضمن میں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ مثلا ہم کیسے کربلا آئیں، کیا نیت لے کر آئیں، کس انداز میں کربلا میں داخل ہوں، ہم سے معصوم نے کیا مطالبہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں کہ جب ہم کربلا بڑھیں تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اس کے درمیان ایک اہم چیز ہے، چونکہ امام سے ہم غائب ہیں، امام ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے گناہوں کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم وہ نورانی شکل نہیں دیکھ پا رہے، ہم وہ خدا کی حجت کہ جسے خدا نے اس بشریت کی اور اس امت کی فلاح و بہبودی بلکہ کائنات کی فلاح و بہبودی کے لیے اس کائنات میں بھیجا تھا، وہ ہمارے سامنے اور ہم اسے نہ دیکھ پائیں، تو یہ ایک افسوس کی منزل ہے۔ اب یہاں پر جب ہم کربلا آ رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو اپنے ساتھ رکھیں، امام زمانہ کو اپنے سامنے رکھیں، امام زمانہ سے ہم کوشش کریں کہ ہر لمحہ گفتگو کریں، اس لیے کہ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ چلنے سے کربلا آنے سے امام زمانہ کا کیا تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے امام کا۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھوں کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ روایات بھی موجود ہے اس کو ہم ابھی پیش کریں گے، جب ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا مہمان بنائیں، اور یہ چیز مشہور و معروف ہے، آپ کے یہاں آپ خود مہمان بنتے ہیں اور آپ خود مہمان بناتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف مہمان بن رہے ہیں، مہمان بنتے بھی ہیں بناتے بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو جس کے یہاں مہمان آپ بن رہے ہیں وہ جب آپ کی خدمت کرتا ہے تو کیا انداز ہوتا ہے؟ آپ کہیے گا کہ وہ خدمت اس انداز سے کرتا ہے کہ خود بھی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کے احباب بھی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اس کے انصار بھی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اس کے چاہنے والے بھی ہماری خدمت میں لگے رہتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اچھا، جب آپ کسی کو مہمان بناتے ہیں تو آپ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ مہمان جتنا عظیم ہوگا خادم اتنے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، یا مہمان نواز جتنا عظیم ہوگا خدمت کرنے والے اتنے ہی بلند و بالا ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں صورتیں بنتی ہیں۔
آپ کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں، اگر وہ آدمی کہ جس کے یہاں آپ مہمان ہوئے ہیں وہ علاقے سے لوگوں کو بلائے آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور اس کے یہاں افراد موجود ہوں، تو آپ نکلتے ہوئے یہ کہیں گے نا کتنا بدبخت انسان ہے کہ خود کے بھائی، خود کے بیٹے، خود کے احباب موجود ہیں، سب ایک طرف کونے میں کھڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بلا کے ان سے خدمت کروا رہا ہے۔ یہی تو کہیں گے آپ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری فکر یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا مہمان کریں تو خادم کی صورت میں خود بھی ہوں، خادم کی صورت میں ہمارے اپنے ہوں، ہمارے چاہنے والے ہوں، ہمارے وارث ہوں۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب آئیے ذرا کربلا کی طرف۔ آپ اپنے یہاں سے چل کے کس کے مہمان بن رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے مہمان بن رہے ہیں۔ کون آپ کو بلا رہا ہے؟ حسین ابن علی نے آپ کو بلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان اتنا عظیم ہے، تو اب جو اس کی طرف سے خدمت کرنے والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اس کی طرف سے جو خدمت کرنے والے مشخص کیے گئے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے کہ مہمان گھر والے ہوں گے، مہمان اپنے ہوں گے، تو اس کا مطلب کہ امام کے چاہنے والے، امام کے اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے زائرین کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ غور کریں آپ، اگر اس ایک چھوٹی سی بحث کو، اس چھوٹی سی بات کو اگر انسان غور سے سنے اور سمجھے تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حل ہوتی ہیں۔ ہم خطوہ بڑھا رہے ہیں کربلا کی طرف، کیا صرف ہم یوں ہی چلے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہماری مہمان نوازی کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا کنبہ کھڑا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے مہمان ہم اور مہمان نوازی کرنے والے اہل بیت رسالت، اب ان مہمانوں میں امام زمانہ بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب آگے بڑھیں تو امام زمانہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ امام کے سامنے اپنی تربیت ہو، امام کے سامنے اپنے اخلاق کو بہتر کریں، امام کے سامنے ہم کامیابی کی سیڑھی آگے بڑھیں۔ لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جانا صرف جانا ہوگا، ہمارا بڑھنا صرف بڑھنا ہوگا، لیکن جو کربلا ہمیں دینا چاہتی ہے، امام کا مدرسہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم لے نہیں رہے ہیں یا ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ غنیمت ہے، اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم امام کے سامنے اپنے کردار کو سنواریں۔ امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم استقبال امام میں ہیں، اور غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارا امام استقبال کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اتنا ہی بلند ہو کے امام کی خدمت میں جانا چاہیے۔ اب کس انداز سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کس انداز سے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے، اور یہ دھیان میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ کربلا جا رہے ہیں تو امام زمانہ وہاں پر استقبال کریں گے، کربلا جا رہے ہیں تو رسول خدا استقبال کریں گے، کربلا جا رہے ہیں تو مولائے کائنات استقبال کریں گے۔ لہٰذا اب ان کے سامنے ہمیں جانا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، تاکہ جب ہم امام کے سامنے پہنچیں تو امام بڑھ کر یہ کہیں کہ دیکھو یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا آنے کے لیے بیدار رہیں اور بیداری کے ساتھ اپنے آپ کی، اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے کربلا آئیں، تاکہ کربلا حسین تک پہنچ کے حسین والے بن کے کربلا سے واپس جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے دوسرے لوگ کربلا آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی اسی میں رہیں۔ لہٰذا جہاں ہم تمام تیاریاں کرتے ہیں وہیں اپنی فکر کو بھی ہم بیدار رکھیں، اور اس انداز سے بیدار ہوں کہ ہم امام حجت کی خدمت میں جا رہے ہیں، ہم اس کی خدمت میں جا رہے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے پوری قربانی دی ہے، اور جب آنے لگیں تو اپنے آپ کو بناؤ سنوار کے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی